اور زیادہ بلیس ہوں گے، کیونکہ خدا کلام کرے گا، خدا بات کرتا ہے، خدا سنبھالتا ہے، خدا چھڑاتا ہے، یسوع جیسا کوئی نہیں ہے۔ آمین آمین۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کلام کے بیچ میں اٹھ کے باہر نہ جائے، پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ دیکھیں یہ اب ایسی اناؤنسمنٹ ہے جو شاید کرنی بھی نہیں چاہیے، کیا خیال ہے؟ اب اتنے تو سمجھدار ہو گئے ہیں آپ لوگ، لیکن جو نئے لوگ آتے ہیں وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کلام ہو رہا ہے اور وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ، میں سمجھ سکتا ہوں آپ نے اگر باہر واش روم جانا ہے یا کچھ ایسا ہے تو آپ کلام سے پہلے جائیے اور واپس آ جائیے، لیکن جب کلام ہو رہا ہے یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ، یہ آپ نے کہیں نہیں جانا، خدا کی آواز کو سننا ہے، تو خدا بڑی برکت دے گا۔ آمین۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ ہمارے ٹاپک کا کیا نام ہے؟ جی لگائیے، ہمارا ٹاپک ہے اور اس کا نام ہے، پڑھیے جی یہاں پہ، The battle is not yours but God's۔ اور اردو میں پڑھیں گے، یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ اور ہندی میں کیا لکھا ہے جی؟ یہ یدھ تمہارا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ پرمیشور کا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یاد رکھیں چرچ، یہاں پر یدھ کی بات ہو رہی ہے، جنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی فائٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہے یدھ کی بات، جنگ۔ ہاللیلویا۔ اور یہ جو جنگ ہے، کلام کے یہ لفظ ہیں، آپ کو پتا ہے یہ ایگزیکٹلی بائبل کی ورس ہے جو نکال کے میں نے لگا دی ہے۔ The battle is not yours but God's۔ یہ جنگ تمہاری نہیں ہے، ساتھ والوں کو بولیں تمہاری نہیں ہے، ہاللیلویا، بلکہ کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ تو یہ ٹاپک ہے آج کا۔ یہ ہم سمجھیں گے کہ اگر یہ جنگ ہماری نہیں ہے تو میں کیوں لڑ رہا ہوں، اور اگر خدا کی ہے تو خدا کیسے لڑتا ہے، اور خدا کب، کون سی جنگ میری ہے اور کون سی خدا کی ہے۔ آج ہم گہرائی سے اس چیز کو سیکھیں گے۔ کیا آپ ریڈی ہیں چرچ؟ آپ کو یاد ہے پاسٹر جوزف آئے تھے اور انہوں نے یہ ٹاپک شیئر کیا تھا، یہوشافت بادشاہ کا، اور خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ میں، کیونکہ سمے کم تھا وہ اتنی باتیں نہیں بتا سکے، جبکہ وہ بہت پیاری باتیں بتا رہے تھے، میں بلیس ہو رہا تھا، ہاللیلویا۔ لیکن خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ میں اس سرمن کو ڈیٹیل سے آپ کو شروع سے بتاؤں کہ کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا۔ میرا ایمان ہے آج ہم یہاں سے بلیس ہو کر جائیں گے، ہاللیلویا۔ تو میرے ساتھ سیدھا نکالیے آپ، یہوشافت کی جو سٹوری ہے وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ لکھی ہوئی ہے 2 کرونیکلز، دوسرا اتہاس، دوسرا تواریخ۔ اوکے، 2 کرونیکل، دوسرا اتہاس اور دوسرا تواریخ، ہاللیلویا۔ اس کا 20واں ادھیائے نکالیے، 20th چیپٹر، اور پہلی ورس سے ہم پڑھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ پاسٹر امرین کے علاوہ جو بائبل ریڈنگ کریں گے وہ روی کرے گا، ہندی کی بائبل۔ خدا آپ کو بہت برکت دے بیٹا، گاڈ بلیس یو۔ اور ہم پڑھیں گے جی پہلی آیت سے، خدا کی خاتمہ پڑھیں گے جی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ اور یہوشافت سے لڑنے کو 3 قوموں نے چڑھائی کی۔ کتنی قوموں نے؟ 3 قوموں نے چڑھائی کی۔ تو یہوشافت کون تھا؟ یہوشافت کون تھا پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ تھا کون، کیوں اس پہ چڑھائی کی جا رہی ہے۔ اور ایک نہیں، 2 نہیں، 3 لوگ، 3 قومیں اس کے اوپر چڑھ آئی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہوشافت کون تھا۔ تو 2 کرونیکلز، دوسرا تواریخ، 17 باب کی آپ تیسری آیت پڑھ دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ تھا کون۔ دوسرا تواریخ، دوسرا اتہاس، 17:3 پڑھیے جی۔ اور خداوند یہوشافت کے ساتھ تھا، کیونکہ اس کی روش اس کے باپ داؤد کے پہلے طریقوں پر تھی، ہاللیلویا، اور وہ بالیم کا طالب نہ ہوا۔ آمین۔ تو وہ ایک رائچس کنگ تھا، آمین، ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی روش، بیٹا ہندی میں کیا بولیں گے روش کو؟ آپ پڑھو گے ذرا، پڑھو۔ یہوہ یہوشافات کے سنگ رہا، تھوڑا قریب کر لو بیٹا مائک۔ یہوہ یہوشافات کے سنگ رہا، کیونکہ اس نے اپنے مول پرش داؤد کی پراچین چال کا انسرن
किया और बाल देवताओं की खोज में ना लगा। हालेलुया। तो यानी कि उसकी रविश, उसका जो चाल चलन था, वो दाऊद के खुदा के साथ चलता रहा, वो खुदा की बातों पर अमल करता रहा, यानी कि उसका कैरेक्टर जबरदस्त था। आपको समझ आ रही है? हम कहते हैं खुदावन तू मेरी जंग क्यों नहीं लड़ रहा, हम कहते हैं खुदावन तू क्यों नहीं मुझे इस मुश्किल से निकाल रहा। उसकी वजह यह है कि क्या हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर, हमारा चाल चलन यहोशफत बादशाह जैसा है या नहीं। क्या खुदा के साथ चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं, बाप दादों का जो हमारा जो खुदा है, क्या हम उसको मान रहे हैं या किसको मान रहे हैं। 6 आयत पढ़ेंगे जी। हाँ जी, 17:6। एक सेकंड प्लीज, माइक जरा सेट कर दें प्लीज, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। और उसका, आप जेरोन को वापस लेकर दूसरा माइक ले लीजिए। और उसका दिल खुदावन की राहों में बहुत मसरूर था जी। और उसने ऊंचे मुकामों और रसीतों को यहूदा में से दूर कर दिया। देखा आपने उसने क्या काम किया। उसका जो दिल था वो क्या था, खुदा के किस में था, खुदा में बहुत मसरूर था, खुदा में मसरूर रहता था। मेरा एक सवाल है आपसे, वाकई आप खुदा में मसरूर हैं? मसरूर समझते हैं आप क्या वर्ड? मसरूर का मतलब है मगन होना। क्या वाकई है आप? देखिए, आपको हेल्प चाहिए, आपको फतह चाहिए, आपको विजय चाहिए, मसरूर ऐसी कोई नहीं होना। वो मसरूर था, बादशाह था। बादशाह कितने बुरे बुरे काम भी करते थे पहले, अयाशी करते थे, जुल्म करते थे, ज्यादतियां करते थे, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो खुदा में मसरूर था। हालेलुया। अब आप अगर खुदा में मसरूर होंगे तो खुदा आपको फतह देगा, ये जंग ऐसे नहीं होगी। हालेलुया। और क्या लिखा है कि उसने जो बाकी देवताओं के जो पोल्स थे ना, जो उनकी बुत थे और उनकी जो पूजाएं होती थी, वो चीजें उसने एक और काम किया, वो चीजें तोड़ दी। हालेलुया। हर उस चीज को अपने जीवन से निकाल दें जो बाइबल के खुदा के खिलाफ है। मैंने सरमन दिया था गोल्डन काफ, सोने का बछड़ा। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को साफ किया है उस वचन के वसीले। हालेलुया। तो यहां से हम देखते हैं कि यूसुफत जो बादशाह था, वो कैरेक्टर उसका जबरदस्त था, खुदा के साथ चलता था, खुदा के बातों पर अमल करता था। दूसरे जो झूठे खुदा थे उनको उसने यहूदा से निकाल दिया। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर जो एक पिक्चर लगाइए, मैप में आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए कि यहूदा क्या चीज थी। इसराइल के, ये पुराना मैप है इसराइल का। इसराइल के 12 कबीले, और ये इसराइल यानी कि याकूब के जो बेटे थे उनके 12 बेटों के नाम पर ये रखे गए थे। तो यहूदा का जो कबीला था, ये ग्रीन जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो मैंने रेड सर्कल किया हुआ है, ये यहूदा है उस जमाने का। और बेटा आपने साउंड फिर खराब कर दी है, आप गेन मत छेड़ो, इस माइक को मत छेड़ो आप। और जेरोन किधर है बेटा, प्लीज उसको बुला के लाओ। तो आप ये ग्रीन पार्ट देख रहे हैं कि ये जो है ये यहूदा है। इस यहूदा का, इस ग्रीन पार्ट का, इस इलाके का, इस रीजन का वो बादशाह था और उसका नाम था यहोशफत। बोले यहोशफत। अगर आप गौर से देखें तो यहां पर आपको 3 एरोज नजर आ रहे हैं। और आप वर्स पहली पढ़िए जी, जरा ये लगे रहने दीजिएगा, पहली वर्स पढ़िएगा जो हमने पढ़ी है 20 बाब की, कि 3 कौमें कौन सी हैं जो इस पे चढ़ आ रही हैं, और वो सारी ये नेबर्स में हैं, सब जो है वो करीब हैं। पढ़िए। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने, तो बनी मुआब था, बनी अमून था और कुछ अमूनी थे। ये आप देख सकते हैं कि एमोनाइट्स और मुआबाइट्स, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। और ये सारे के सारे मिलकर क्या कर रहे थे, ये सारे के सारों ने इरादा कर लिया था कि इन्होंने हमला करना है किसके ऊपर, यहूदा के ऊपर। मेरा सवाल है क्यों? वो इसलिए कि यहूदा के कबीले का बब्बर कौन है, खुदावन यसु मसीह। अगर आप इस मैप को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इस मैप, ये यहूदा के अंदर ही बैतलहम है जिसमें यसु मसीह पैदा हुए थे। हालेलुया। और इसी कबीले के अंदर, यहूदा के अंदर ही यरूशलेम भी है। और इसीलिए ये सारी जो कौमें थी ये इस पे चढ़ाई करना चाहती थी। सुने, इधर देखिए, मैं जो आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में पैदा हो चुका है,
اگر یسوع مسیح نے آپ کے جیون میں پوزیشن لے لیا ہے, اگر وہ آپ کے جیون پر حکومت کرتا ہے, تو پھر باقی لوگ آپ پر چڑھائی کریں گے. ابلیس کی قوتیں آپ پر چڑھنے کی کوشش کریں گی, آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ اٹیک کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے, اٹیک کوئی نہیں ہوا, یہ صرف پلاننگ ہو رہی ہے. چڑھائی کرنے کے لیے وہ لوگ نکل پڑے ہیں کہ ہم یہودا کو ہم نے جو ہے نا وہ ڈسٹروائے کرنا ہے اور یہودا کے اوپر ہم نے قبضہ کرنا ہے. یہی آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مجھے بتائیں, آپ پر کیوں اٹیک ہوتا ہے؟ کیوں آپ جنگ میں ہو؟ کیونکہ آپ یسوع کو مانتے ہو, یسوع کے پیارے ہو, ہاللیلویا, یسوع کے خون خریدے ہو. اسی لیے آپ پہ ڈیول جو ہے نا وہ چڑھائی کرتا ہے. اسی لیے خدا نے کہا ہے یہ جنگ تمہاری تو ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ یسوع کے ہو, کلام سنتے ہو, ورشپ کرتے ہو, چرچ آتے ہو, اپنی زندگی کو پاک رکھتے ہو, خدا کے مطابق چلتے ہو. اسی لیے ڈیول کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ آپ پر چڑھائی کرنے کے طریقے ڈھونڈتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے چرچ؟ ہاللیلویا. اور یہوشافت یہی بادشاہ تھا, اور 3 قومیں ایک قوم کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں, اس کو برباد کرنا چاہتی ہیں. پڑھیے جی آگے پھر دوسری آیت. تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافت کو خبر دی جی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا اموا تیرے مقابلے کو آ رہا ہے, اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہے جو عین جدی ہے. بیٹا ایک منٹ, ساؤنڈ نہیں ٹھیک ہے. یہ واٹ از ہیپننگ پلیز. آپ وہ والا مائک لے لیجئے, یہ مائک چھوڑ دیں پلیز. اور آپ روی اٹھ کے بیٹا پاس آ جاؤ, شان آپ اٹھ جاؤ, ادھر ہو جاؤ, چلو جلدی کرو, جلدی جلدی جلدی. جی پڑھیے دوبارہ. تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافت کو خبر دی جی کہ دریا کے پار ارام طرف سے ایک بڑا اموا تیرے مقابلے کو آ رہا تب ہے. چند لوگوں نے آ کر یہوشافت کو کیا دی؟ کتنے لوگ ہیں جن کو کبھی کوئی بری خبر ملی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے صرف گڈ نیوز والا. سب اس چیز سے گزرے ہیں. آپ میں سے سب کو کبھی نہ کبھی بری خبر ضرور ملی ہے. میں آپ کی انکریجمنٹ کے لیے ایک آیت یہاں پر چاہتا ہوں کہ ہم لگائیں. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ زبور وجن سہیتا 112 اور اس کی 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا. ہاللیلویا. سام 112 اور اس کی 7ویں آیت پڑھیے جی, کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا, وہ بری خبر سے نہ بلکہ کیا ہوگا؟ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے. خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے. وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا. یہ بات میرے اور آپ کے لیے ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارا توکل کس کے اوپر ہے؟ ہمارا بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ خدا کے اوپر ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارا دل قائم رہے گا. آپ نے دیکھا کئی لوگ مر جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو گیا, پتہ کیوں؟ بری خبر ملی. فوراً بری خبر جاتی تو کان میں ہے, لیکن اس کا ایفیکٹ کہاں ہوتا ہے؟ لیکن اگر یہ دل خدا میں مضبوط ہے, اس دل کا بھروسہ یسوع پر ہے, ہاللیلویا, تو آپ بری خبر سے کبھی نہ ڈریں گے. ہاللیلویا. اچھا, کیا یہ لکھا ہوا ہے بائبل میں کہیں کہ تو کبھی بھی بری خبر نہیں سنے گا؟ کہیں نہیں لکھا بائبل میں کہ تو بری خبر کبھی نہیں سنے گا بچے. لیکن کتنی خوبصورت بات ہے کہ تو بری خبر سنے گا لیکن تو ڈرے گا نہیں. ہاللیلویا. میں کہتا ہوں اس خبر کا کچرا ہو جاتا ہے, ہاللیلویا, جب ہم ڈرتے نہیں ہیں. آمین. ہم خدا کی شکر گزاری. جاب چلے گی, کوئی بات نہیں, خداوند میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. ہاللیلویا. کوئی بیماری آئی ہے, کوئی بری خبر آپ کے کانوں میں گئی ہے. سب سے بری خبر کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی ہمارا جو ہے کوئی خداوند میں سو جاتا ہے. اس کے لیے بھی خدا نے کہا کہ خدا نے دیا, خدا نے واپس لے لیا, خدا کا نام مبارک ہو. ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. ہاللیلویا. وہ جدائی ہوتی ہے, اس کو بھی آپ کس طرح لیتے ہیں یہ ایک ایماندار کے اوپر ہوتا ہے. واپس آئیں گے جی تواریخ کے اوپر. تو یہ بری خبر اس کو بھی ملی, یہوشافت کو. چند لوگ آئے, یہ جو چند لوگ ہیں نا یہ ہمارے بھی ارد گرد ہیں, اور یہ آتے ہیں اور انہوں کا کام ہے خالی بری خبر دینا. کوئی اچھی خبر ان سے نہیں ملے گی, بری خبر دینے کے لیے فوراً یہ لوگ جو ہے وہ ریڈی ہوتے ہیں. اور وہ چند لوگ آئے اور انہوں نے بری خبر دی, اور انہوں نے کیا کہا کہ ایک بڑا اموا
हिंदी में पढ़ेंगे बेटा, अम्बुआ को क्या बोलेंगे हम? तेरे मुकाबले को आ रहा है एक बड़ी सेना। हिंदी में क्या लिखा है? सिर्फ ये लफ्ज मुझे बताओ कि वो तेरी तरफ आ रहे हैं, बड़ी फौज है, बड़ी भीड़, बड़ी भीड़। बड़ी भीड़, भीड़। हिंदी में थोड़ा सा तर्जुमा डिफरेंट है, वो भीड़ नहीं थी, भीड़ तो लोग भी होते हैं, समझ आ रही है आपको? इंग्लिश में लिखा हुआ है अ लार्ज आर्मी, और उर्दू में लिखा हुआ है एक बड़ा अम्बुआ, यानी कि वो भीड़ नहीं थी, वो आम लोग नहीं थे, वो एक आर्मी थी, जंगजू लोग थे, और वो तबाह करने आ रहे थे यहूदा के कबीले के लोगों को, बादशाह को बर्बाद करने आ रहे थे, एक लार्ज आर्मी आ रही थी। हमें पता लग जाए यार सानू 10 लोग कुटन आ रहे हैं, मारने आ रहे हैं, तो हम हिल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। सोचें एक आर्मी आ रही है आप पे अटैक करने, तो उस बादशाह का क्या हाल हुआ होगा। हमें यहोशफत जैसी अगर फतह चाहिए तो यहोशफत के कैरेक्टर को समझने की जरूरत है, उसने इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, बात ये नहीं है, प्रॉब्लम असल में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हाउ यू डील विद द प्रॉब्लम। हमारा बीइंग अ क्रिश्चियन मसला ये है कि प्रॉब्लम तो आएगी, प्रॉब्लम से डील कैसे करना है ये हमारी कमजोरी है। तो यहोशफत से सीखें कि उसने इस प्रॉब्लम को डील कैसे किया। जब डील करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसा जबरदस्त काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जरा माइक आप सेट कर लें प्लीज, वो आ गया। जरोन कैन यू सेट दिस माइक प्लीज, बोथ द माइक्स प्लीज, इट्स कमिंग, इट्स नॉट गुड। हालेलुया। तो यहां पर लिखा हुआ है, पढ़िएगा जी, ये वर्स दोबारा पढ़िएगा, दूसरी। तब चंद लोगों ने आकर यहोशफत को खबर दी जी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्बा तेरे मुकाबले को बड़ा आ रहा है। अम्बुआ तेरे मुकाबले को आ रहा है, यानी कि भाई एक बड़ी लार्ज आर्मी आ रही है तुझे तबाह करने। आगे, और देख वो हसासून तमर में हैं, और जो आयन जद्दी है। जो आयन जद्दी है, वो मैप जरा बेटा दोबारा दिखाओ, और उसमें जो डेड सी लिखा हुआ है उसको जरा जूम करो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बाइबल को ध्यान से पढ़ा करें, ये आयन जद्दी क्या जगह है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यू विल लव इट। जूम करेंगे बेटा, और जो डेड सी लिखा हुआ है ना बीच में, और जूम करें, और हम इसको क्लोज कर सकते हैं। आप देखिएगा डेड सी के साथ, हाँ ये आपको पढ़ा जा रहा है, आप EN जदी ये पढ़ा जा रहा है आपसे, तो समझे बाइबल क्या बता रही है। ये जो तीनों कौमें हैं, सुने मेरी बात, ये तीनों कौमें चढ़ाई नहीं कर रही थी, ये अपने अपने इलाकों को छोड़ के समंदर क्रॉस करके ये ऑलरेडी यहूदा के बॉर्डर पर पहुंच चुके थे ये लोग। ये बाइबल बताती है हमें कि दे वर ऑलरेडी देयर, वो चढ़ाई की सोच रहे हैं, और वो ऑलरेडी उन्होंने समुंदर पार किया है, डेड सी आज भी है, वो डेड सी क्रॉस करके वो उस इलाके में आ गए जो बाइबल में लिखा हुआ है और जो मैप के अंदर भी है, एन जदी, और वो वहां आ गए हैं। और यहोशफत के पास अब कोई चारा नहीं है, वो उसकी टेरिटरी में घुस चुके हैं। आज शैतान अगर आपकी टेरिटरी में घुस चुका है, ये लम्हा फिक्र है, आज ये कलाम आपके लिए आया है, ये जंग तुम्हारी नहीं, ये जंग परमेश्वर की है। वो खुदा जिसने यहोशफत को बचाया, वो खुदा जिसने यहूदा के कबीले को फतह दी, वही खुदा आज भी जिंदा है। हालेलुया। पढ़ेंगे जी वापस, तीसरी आयत पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ जी? और यहोशफत डर कर दिल से खुदावन का तालिब हुआ। और यहोशफत डर कर दिल से खुदा का तालिब हुआ। वो जो डर था वो खुदा का डर था, वो खुदा का खौफ था। अगर वो डर के जाता अपने सिपाहियों के पास तो ये इंसानी डर होता, ऐसे ही है, लेकिन वो डर के कहां गया? असी बुरी खबर सुन के किथे जाने, इधर उधर घूमते हैं हम। क्या हम सबसे पहले, हमारा सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता है कौन होना चाहिए? खुदा होना चाहिए। बोले खुदा। आप पे प्रॉब्लम आई है, बुरी खबर सुनी है, सबसे पहले खुदा। बोले सबसे पहले खुदा, सबसे पहले पास्टर नहीं। हालेलुया। सबसे पहले खुदा। खुदा को पहले बताएं व्हाट इज द बैड न्यूज, खुदा को बताएं व्हाट इज द प्रॉब्लम, और खुदा को इन्वॉल्व करें और उसके तालिब हो। तालिब की हिंदी क्या है बेटा? खोज। उसने खोज किया, उसने खुदा की खोज की, खुदा को ढूंढे, खुदा आपको रिहाई बख्शेगा। हालेलुया। और क्या किया जी? तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजे की मनादी करें। हालेलुया। सारे यहूदा में, पूरा वो जो ग्रीन पार्ट आपने देखा था ना, उसमें रोजा नहीं रखा, सिर्फ रोजे की मनादी की। रोजा रखना एक अलग चीज है,
وہ ایک آپ کی پرسنل لائف ہے. آپ اپنے لیے روزہ رکھ رہے ہو, آپ پرابلم میں ہو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ روزے کی منادی کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, روزے کا پرچار کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اس نے چاقو چھریاں تیز نہیں کی چرچ, اس نے تلواریں تیز نہیں کی, اس نے فوجی نہیں اکٹھے کیے, اس نے یہ نہیں اعلان کیا بھائی جنگ ہو گئی ہے آ جاؤ لڑنے کے لیے. اس نے کیا کیا؟ خدا کا طالب ہوا. ہاللیلویا. چرچ, جب آپ پہ پرابلم آئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یا تو آپ پرابلم میں ہیں یا پرابلم میں پڑنے والے ہیں, یہ میسج آج آپ کے لیے. ہاللیلویا. سب سے پہلے خدا کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے. اور خداوند کہاں ملے گا آپ کو؟ خداوند آپ کو کلام میں ملے گا, خداوند آپ کو چرچ میں ملے گا. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے, میں وہاں موجود ہوں. وہ اکیلے بھی اس کو پکاریں گے, وہ آپ کی مدد کرے گا. ہاللیلویا. اور اس کے بعد کیا لکھا ہے کہ وہ روزے کی منادی کی, اس نے خود بھی روزہ رکھا اور روزے کی اس نے منادی. روزہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چرچ, جب بھی کسی پرابلم میں ہو فاسٹنگ میں چلے جائیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے اور خدا نے ان کی زندگی میں فتح دی ہے؟ مجھے ہاتھ دکھائیے. دیکھا, آدھے سے زیادہ چرچ. جب آپ پہ پرابلم آئی ہے نا, دکھ, بیماری, بری خبر, یو نو واٹ یو شوڈ ڈو؟ گو ان فاسٹنگ. جب روح یسوع کو بیابان میں لے گیا جنگل میں تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے, تو اس نے فتح کیسے پائی؟ مجھے بتائیں. کلام سے اس نے فتح پائی, لیکن وہ روزے کی حالت میں تھا. ہاللیلویا. 40 دن تک یسوع نے, 40 دن اور 40 رات اس نے کچھ نہیں کھایا تھا, اور وہ پاور میں تھا, وہ انانٹنگ میں تھا, اور ابلیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. ابلیس نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا, تو حکم دے یہ پتھر جو ہے روٹیاں بن جائیں. کیسے اس نے ٹھک 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 کر کے سارے جواب دیے کلام میں سے. ہاللیلویا. تو خدا آپ کو کلام میں بڑھا دے گا, آپ کو اپنے وعدے یاد کرا دے گا جب آپ روزے میں ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں کچھ لوگ ہیں انہوں نے کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے واٹ از فاسٹنگ. ہاؤ یو ول اوور کم اگر آپ فاسٹنگ کبھی نہیں کریں گے. آپ کو روزہ رکھنا ہے. بولیں روزہ رکھنا ہے. ساتھ والے کو بولیں روزہ رکھ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آستر کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے, آستر نے کیا کہا تھا مرتگی کو؟ اس نے کہا تھا کہ 3 دن کا روزہ رکھنا. ایسے ہی ہے. اس نے کہا میں بھی رکھوں گی, میری سہیلیاں بھی رکھیں گی. کتنی اچھی سہیلیاں ہیں. آج سہیلیاں ہیں, چلو آؤ چلیں برگر کھانے, آؤ چلیں کیفیٹیریا, کھانے پینے میں آگے ہیں. ایسی سہیلیاں آج پرمیشور آپ کو دے گا. ہاللیلویا. جو آپ کے ساتھ مل کر روزہ رکھیں گی, آپ کی پرابلم میں کھڑی ہوں گی آپ کے ساتھ. ہمیں ایسی چاہیے سہیلے اور سہیلیاں. ہمیں وہ نہیں چاہیے لوگ جو ہماری پرابلم, اچھا میرے سے تو اس سے بھی بڑی پرابلم آئی تھی, تمہیں تو کینسر ہوا ہے, او مجھے تو ایڈز ہو گئی تھی. ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے. بولیں نہیں چاہیے. ہاللیلویا. اور خدا نے آستر کو سرفراز کیا یا نہیں کیا؟ ہاللیلویا. موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ جب وہ لوہے لے کر نیچے آیا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا, اس نے دیکھا یہ تو پارٹی ہو رہی ہے, یہاں پہ بچڑا بنا دیا ہے, اس نے وہ توڑ دی. پھر گیا پہاڑ پر, 40 دن 40 رات, بائبل میں لکھا ہے اس نے نہ کھایا نہ پیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو چرچ؟ یسوع کے لیے لکھا تھا کہ اس نے کچھ کھایا نہیں. پینے کا ہمیں نہیں پتا, کیونکہ بائبل نہیں بتاتی کہ اس نے پیا یا نہیں پیا. لیکن موسیٰ کی دفعہ خروج میں, نرگمان میں یہ صاف لکھا ہے کہ 40 دن اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. میرا نہیں خیال 40 دن تک یہاں کوئی کھائے پیے رہ سکتا ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن وہ خدا کی پاک حضوری میں تھا, خدا نے اس کو ہمت دی, اور اس کو وہ واپس 2 جو ٹیبلٹس تھیں, وہ تختیاں واپس خدا نے اس کو دیں, جو خدا کے 10 احکام ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب مجھے بتائیے چرچ, آپ نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ بہت ضروری ہے. بولیں بہت ضروری ہے. یو وانٹ وکٹری؟ فتح چاہیے, وجے چاہیے, آپ چاہتے ہیں خدا آپ کی یہ جنگ لڑے, یہ سارے سٹیپ کریں, ورنہ نہیں ہوگا. فاسٹنگ میں جائیں, اپنی ماں کو کہیں میرے لیے فاسٹنگ کر, میں مشکل میں ہوں. سب کو انوالو کریں, پورے چرچ کو انوالو کریں, اور دیکھیں خدا آپ کے لیے کیسی مدد بھیجے گا. ہاللیلویا. اور اس نے روزہ رکھا, اور اس نے روزے کی منادی کی. پریچ کریں, روزہ رکھو, روزہ رکھو. پھر کیا ہوا جی؟ 4 آیت اور پڑھیے.
और बने यहूदा खुदावन से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, हाँ, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावन से मदद मांगने को और आए। ये यहूदा देखें बहुत बड़ा था, इसमें बैतलहम भी था, यरूशलेम भी था, और भी कई शहर से, ऐन गदी भी था, ऐन जदी भी था, आपने देखा। तो सारे जितने शहर के लोग थे वो सारे एक जगह पर इकट्ठे हो गए। बोले यूनिटी। जब प्रॉब्लम हो आप सबको बताएं कि भाई इकट्ठे हो जाओ। आपकी प्रॉब्लम जो है वो फैमिली की प्रॉब्लम है। कई लोग हैं वो शेयर ही नहीं करते, अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करेंगे, अपनी बीवी से शेयर नहीं करेंगे, बच्चों से शेयर नहीं, मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था जानू। व्हाट इज दिस? वो जानू कादे हास्ते ताड़ी जिंदगी दे विच। आपको मैं सच बता रहा हूं, उस प्रॉब्लम में आपका दिमाग शायद सुन्न हो जाएगा, लेकिन आपकी जानू का दिमाग चल पड़ेगा, और वाइस वर्सा। शायद आपका दिमाग ना चले, आपके हस्बैंड का चल पड़ेगा। खुदा ने आपको क्यों दिया है वो पार्टनर? हालेलुया, ओ यस, ताकि मुश्किल में वो आपके साथ खड़ा हो, खड़ी हो, और खुदावंद उसको इस्तेमाल करेगा। सब इकट्ठे हुए, बोले सब इकट्ठे हो। आपने देखा ये कोई जंग की तैयारी हो रही है? कोई कह रहा है रोजा रखो, कोई सब आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि उनका भरोसा दुनियावी चीजों पर नहीं था। चर्च आगे बढ़िए जी, फिर क्या हुआ? 5वीं आयत। और यहोशफत यहूदा और यरूशलेम की जमायत के दरमियान खुदावन के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ। अब वो सारे कहां इकट्ठे हुए हैं मुझे बताइए? चर्च में। बोले चर्च में। तुसी कहंदे हो पास्टर जी फोन ते ही मदद पे ही दियो करके, फोन पे ही चाहिए सब कुछ, ऑनलाइन हेल्प चाहिए, ऑनलाइन मिरेकल चाहिए, टीवी ला ले, टीवी लाकर देख रहे हो, उधर से ही कुछ हो जाएगा। यू हैव टू कम टू अ फिजिकल चर्च। बाइबल बदली नहीं है, बाइबल सेम है। हालेलुया, आपको हैकल में आना ही आना है, जो मर्जी हो जाए, आपका हैकल में आना है। आपकी सारी प्रिपरेशन हैकल के अंदर है। और यहोशफत, ये बाइबल को समझें, लिखा है कि वो कोर्ट यार्ड में खड़ा हुआ था, वो सेहन में खड़ा हुआ था। वो क्यों सेहन में खड़ा हुआ था? क्योंकि इतने ढेर सारे लोग आ गए थे, हालेलुया, के हैकल के अंदर नहीं आ रहे थे, वो बाहर जाना पड़ा उनको सेहन में। सोचे हमारे चर्च में इतने ढेर सारे लोग आ जाए, जगह साढ़े ऐसे तंग हो जाए, ऐसे बाहर चले जाइए किधरे और। हालेलुया, इतने लोग इकट्ठे हो गए और हैकल में इकट्ठे हुए और सेहन के अंदर इकट्ठे हुए। और इकट्ठे क्यों हुए? लिखा है खुदावन से मदद मांगने को आए। हालेलुया, कितने लोग हैं आज खुदावन से मदद मांगने आए हैं? मुझे अपने हाथ दिखाइए। खुदावन हमें तेरी मदद चाहिए, हम तेरी हैकल में आए हैं खुदावन। जैसे यहोशफत बादशाह और उसके लोग इकट्ठे हुए, खुदावन हम भी हैकल में आए हैं, खुदावन तुझसे मदद मांगने आए हैं, और खुदा आपकी मदद करेगा। हालेलुया, खुदा ने उनको मायूस नहीं किया, आपको क्यों करेगा? चर्च एक दिखाइए पिक्चर, यहां पर पिक्चर नंबर, पढ़िए क्या लिखा है। कम टू चर्च सो दैट यू विल नेवर बी इन अ प्रॉब्लम। ये किसी पास्टर ने बोला है, सुने मेरी बात, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, मैंने कहा मैं आपको बोलता हूं। दोबारा से पढ़िए, कम टू चर्च सो दैट यू विल नेवर बी इन अ प्रॉब्लम। समझ आ गई? यानी कि आप चर्च आइए ताकि आप किसी मुश्किल में ना पड़े। सही बात है ना? अगली बात पढ़े, यू मस्ट कम टू चर्च व्हेन यू आर इन अ प्रॉब्लम। यानी कि आपको तब तो जरूरी आना है चर्च जब आप किसी प्रॉब्लम में हैं। तो अगर आप चर्च, आप चाहते हैं आप प्रॉब्लम में ना रहें, तब भी आपको चर्च आना है। समझ आ रही है? लेकिन अब जब आप प्रॉब्लम में आ ही गए हैं तो फिर आपको चर्च तो आना ही आना है, हर हाल में आना है। कैसी लगी आपको ये बात? किसी होने नहीं गई है, मैंने गई है। बजा दो फिर यीशु के लिए। हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं क्यों खुदा ऐसी बातें देता है। इसलिए कि कई लोग इसलिए नहीं आते, पास्टर जी ये प्रॉब्लम आ गई थी मेरे पे, मैं शिफ्टिंग करनी थी, महीना खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये प्रॉब्लम थी, ये आपको प्रॉब्लम है तो चर्च आओ, तो वो प्रॉब्लम आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन आप ये समझ रहे हो कि प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बाहर है चर्च से। यू आर रॉन्ग। बोले आई एम रॉन्ग, बोले मैं गलत था, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो चर्च में मिला।
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی تو ہم گئے نہیں بیٹل گراؤنڈ تک, ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے, ابھی تو فارمیشن ہو رہی ہے, ابھی تو منادی ہوئی ہے روزے کی, ابھی تو لوگ کٹھے ہو رہے ہیں. اور ابھی یہوشافت جو ان کا لیڈر ہے, ان کا بادشاہ ہے, وہ صہن میں کٹھا ہوا ہے ہیکل کی. اور اب سنیں کہ وہ خدا سے کیا دعا کرتا ہے, اور دھیان سے سنیے گا کہ وہ کیا دعا کرتا ہے تے تسی کی دعا کر دیو. اور کہا اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا, ہاں کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ سنتے ہیں اس نے کیا خوبصورت طریقے سے شروعات کی ہے. کیا تو ہی آسمان پر خدا نہیں ہے؟ کیا تو ہی ہمارے باپ دادا کا خدا نہیں ہے؟ ہماری دعا کا سٹارٹ کیا ہوتا ہے؟ خداوند میں لٹ گیا, برباد ہو گیا, خداوند یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. او بھائی, خدا کو پتہ ہے تمہاری کیا پرابلم ہے. سنیں چرچ, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ گاڈ نوز کہ آپ کس پرابلم میں ہو, لیکن خدا چاہتا ہے اس پرابلم میں, ہاللیلویا, پہلے اس کے نام کو جلال دو. پہلے بتاؤ وہ کون ہے, اس کا کیا نام ہے, اس نے کیا بڑے کام کیے ہیں, اس کی شکر گزاری تو کرو. ہاللیلویا, پڑھتے جائیے جی, کیا اس طریقے سے آیا ہے وہ. اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ سب قوموں پہ حکومت کرنے والا کیا تو نہیں ہے؟ ہاللیلویا. یعنی کہ اس کے کہنے کا مقصد تھا کہ جو لوگ مجھ پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا تو ان کا بھی خدا نہیں ہے؟ پڑھیں جی آگے. زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے, ہاللیلویا. ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا. کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا. انکریز دا والیوم, انکریز دا والیوم, انکریز دا والیوم فار ہر, انکریز دا والیوم. یس, دوبارہ پڑھیے. زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے, زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے, ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا. ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا. یہ کیسی پریئر ہے؟ کیا ہم ایسی پریئر کرتے ہیں چرچ؟ میں گارنٹی کرتا ہوں نہیں کرتے, میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو نہیں کرتے, ورنہ یہ کلام نہ آتا. پڑھیے آگے. اے ہمارے خدا, اے ہمارے خدا, کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہیم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا؟ بولے پرانی باتیں. خدا نے آپ کے جیون میں جو کام کیے ہیں, خدا کو یاد کرائیں واپس. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, یاد ہے؟ آپ جب خدا کو اس کی کام بتاتے, خداوند تو نے یہ کیا, خداوند تو نے یہ کیا, تو خداوند یہ پرابلم کیا چیز ہے, تو اس میں سے بھی نکالے گا مجھے. پڑھیے جی آگے, پھر کیا ہوا؟ چنانچہ وہ اس میں بس گئے, ہاں, اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا ہے, اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے, جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال, تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے. ہم تیرے اس گھر کے آگے اور تیرے حضور, اور تیرے حضور. ہمیشہ میں آپ کو بولتا ہوں چرچ آنا بہت ضروری ہے. مجھے آپ کو چرچ بلانے میں کوئی پرسنل فائدہ نہیں ہے. 8 بسیں ہم بھیجتے ہیں, کرایہ لگتا ہے دا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی یہاں پر ایک شخص ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے, پاسٹر جی میں نے آپ سے کرایہ مانگا سی تو دیتا نہیں. ناٹ اے سنگل پرسن. تھینک گاڈ, ہاللیلویا. لیکن آپ چرچ آنے والے تو بنے, ہیلی کاپٹر بھی بھیج دیں گے آپ کے لیے, کشتی چاہیے, کی چاہیے, گدھا چاہیے, کی چاہیے, لیکن چرچ آنے والے بنو. ساتھ والے کو بولو چرچ آؤ, تمہاری مہربانی. سسٹر شبانہ نے کتنی پیاری بات کی ہے. میں کہتا ہوں, میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ بولیں, خدا نے ان سے یہ بات کی ہے کہ جو لوگ نوکری کرتے ہیں, خدا ان کو بیک ٹو زیرو لے آتا ہے. لیکن جو لوگ اپنی نوکری کو لات مارتے ہیں اور یسوع کے گن گاتے ہیں اور چرچ کبھی نہیں چھوڑتے, خداوند ان کی زندگی میں گواہیاں پیدا کرتا ہے. ہاللیلویا. کر کے دیکھیں, لرن. سنیں میری بات, تالیاں تسی بڑے جوش میں بجا رہے ہو, جب پھونک نکل جاتی ہے تو بولنا پڑتا ہے نا کمپنی میں, کچھ نہیں نکلے گا منہ سے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے سپروائزر, اپنے مینیجر یا جو بھی ہے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولیں میں چرچ جانا ہے, میں کرسچن ہوں, میں یسوع کو ماننے والا ہوں, میں سنڈے کام نہیں کروں گا, سنڈے جو ہے وہ چرچ ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں یسوع کے نام سے کہ خداوند آپ کے لیے راستے کھول دے گا, جیسے بیٹی ثانیہ کے لیے انہوں نے کہا ہمیں ویزا نہیں چاہیے. ایسا ہی ہے کیا؟ ہمیں ویزا نہیں چاہیے. ہاللیلویا. یہ ہمت جس دن آپ کو خدا دے دے گا, خداوند آپ کی زندگی میں گواہی پیدا کر دے گا. لیکن یہ ہمت نہیں ہے, اور تالیاں تسی بجائی جا رہے ہو. کوئی ہمت نہیں ہے, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, کوئی ہمت نہیں ہے. پھونک نکل جائے گی, ابھی واٹس ایپ آ جائے گا, کم ٹو آفس. او مائی گاڈ.
چرچ پلیز. آج ہمارے چیلنجز ڈفرینٹ ہیں. آج آپ پہ موابی امونی یہ حملہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ابلیس وہی ہے. حملہ تو ہے, بولیں حملہ تو ہے. اور بائبل بدلی نہیں ہے. آپ کو کہاں چھٹکارا ملے گا؟ چرچ کے اندر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں خود چرچ نہیں جاتا تھا. خدا کی خادمہ مجھ سے کھینچ کر لڑ کر چرچ لے کر جاتی تھی. آپ چرچ کیوں نہیں جاتے؟ آپ چرچ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کیسے کرسچن ہیں؟ میں کہا ایسے ہی ہوں. بہت ڈھیٹ تھا میں. کین یو امیجن؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں چرچ نہیں جاتا تھا. مجھے چرچ کے نام سے میں کہتا ہوں سو جاؤ. پھر میں کہتا رہا یہ چرچ سارے صبح ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, یہ انہوں نے فیس کیا ہے سارا کچھ. ہاللیلویا. لیکن جب چرچ آنا شروع کیا, جب اس کی ویلیو کو سمجھا, خدا نے فتح سے بڑھ کے غلبہ دیا. وہی خدا آپ کو بھی برکت دے گا. ہاللیلویا. یار تجھے بالکل ہی ڈر گئے ہو یار. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. ساری تالیاں میرے یسوع کے لیے. ہاللیلویا. آگے بڑھیے جی. کیونکہ تیرا نام اس گھر میں, بولے میرے ساتھ, کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے. اس گھر میں ایک ہی نام ہے, اور وہ یسوع نام ہے. ہاللیلویا. کوئی دوسرا نام نہیں بخشا. نو 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 نو. ایک ہی نام ہے. اسی نام کے لیے تو آئے ہیں ہم. ہاللیلویا. آمین. آگے بڑھیے جی. اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے, اور تو سنے گا اور بچا لے گا. اور تو سنے گا. بولے وہ سنے گا اور بچا لے گا. بولے سنے گا اور بچا لے گا. میرے گھر پہ لیٹے گھر پہ ہوں گا, چرچ نہیں آؤں گا, پھر بھی سنے گا, پھر بھی بچا لے گا. فون پہ سنے گا, فون پہ ہی بچا لے گا. واٹس ایپ پہ ہو جائے گا, آن لائن ہو جائے گا. سن رہے ہیں آپ چرچ؟ آر یو گیٹنگ دس؟ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں؟ آپ کچھ برکت پا رہے ہیں؟ آپ چرچ آنے کے لیے ہو رہے ہیں پکے یا نہیں ہو رہے؟ آمین. تو یہ اب جا کر اس نے منہ کھولا ہے. پہلے اس نے خدا کی شکر گزاری کی ہے, خدا کی تعریفیں کی ہیں, اس کو تھینک یو کہا. پھر جا کر اس نے کہا خداوند تو سنے گا اور تو بچا لے گا. اب پڑھیے جی آگے 10ویں آیت. سو اب دیکھ, یہاں سے اس کی ریکویسٹ, یہاں سے پریئر شروع ہوتی ہے, جبکہ ہماری یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. پٹھا اسی چلنے ہیں. آگے چلیے 10ویں آیت. سو اب دیکھ, امون اور مواب اور کوئی شاعر کے لوگ جن پر تو نے بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے حملہ کرنے نہ دیا, بلکہ وہ ان کی طرف سے مڑ گئے اور ان کو ہلاک نہ کیا. دیکھ وہ ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم کو تیری میراث سے جس کا تو نے ہم کو مالک بنایا ہے نکالنے کو آ رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر سنیں میرے بھائی, ادھر دیکھیں. چرچ, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی ہیریٹنس کیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یسوع کون ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ یسوع کے کون ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آسمان کی بادشاہی آپ کی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ یسوع کے خون خریدے ہو, اس کے شہزادے ہو, شہزادیاں ہو, آپ کے لیے تو پوری بادشاہت ہے. اگر آپ کو آپ کی انہیریٹنس, اپنی جائیداد کا نہیں پتا, تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو. یہوشافت کو پتا تھا یہ ملک خدا نے دیا ہے. آمین. اور اس نے کہا خداوند تو نے تو یہ ملک دیا, وہ ہمیں اس ملک سے نکالنے آ رہے ہیں. یہ بادشاہی خدا نے آپ کو دی ہے, اس بادشاہی سے آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا. ہاللیلویا. لیکن ابلیس کوشش کر رہا ہے آپ پہ اٹیک کرنے کی, کہ آپ بادشاہی سے نکل کر پاپ میں چلے جائیں. پڑھیے جی آگے. پھر کیا ہوا؟ اے ہمارے خدا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا کیا؟ آگے کویسچن مارک ہے. آگے, کیونکہ اس بڑے اموا کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کو کچھ طاقت نہیں رکھتے. ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے. آگے, اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں, بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں. ہم کچھ نہیں. ایسی سچویشن آتی ہے چرچ, ہم ویک فیل کرتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہم کیا کریں. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں, میں آپ کو اپنا ایک گواہی دیتا ہوں, ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہاں دبئی میں کسی کے اوپر پولیس کیس ہوا ہے کبھی؟ یہ ویزوں والا نہیں میں کہہ رہا, کرمنل کیس ہوا ہے کسی کے اوپر؟ کرمنل کیس کوئی بھی نہیں. میرے اوپر ہوا ہے کرمنل کیس سمجھتے ہیں. میں ایک سول کیس کی بات نہیں کر رہا, میں ویزوں کی اوور اسٹے کی بات نہیں کر رہا, میں فائن کی بات نہیں کر رہا. کرمنل کیس. کرمنل مینس یو ہیو
دیر از اے پروسیکیوشن، اور وہ آپ پہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے کرائم کیا. اور میرے پہ کیس ٹھوکا تھا میری پرانی کمپنی نے 10 ملین درہم کا. کتنے؟ 10 ملین درہم کا. اور ایک پوری پالیٹکس ہوئی تھی، اور ایک کسٹمر سے مجھے پیسے ملے، وہ کیش تھا، چھوٹا ہی کیش تھا 2-3 ہزار درہم کا. غلطی میرے سے یہ ہوگی کہ وہ کیش میں نے لیا اور میں ایمرجنسی میں پاکستان چلا گیا، اور گیا بھی کہاں پر؟ خدمت کرنے. اور ان دنوں سنڈے یہاں پر کیا ہوتا تھا؟ ورکنگ ڈے ہوتا تھا. اب سنڈے وہاں کیسا ہوتا ہے؟ چرچ کے بعد چرچ کے بعد چرچ. میرا جو باس میرے خلاف تھا اس کو موقع مل گیا، اور اس نے یہ بولا کہ یہ پیسے چوری کر کے چلا گیا اور اس نے یہ گھوٹالا کیا. اور اس نے، اب آپ کا باس اگر آپ کے خلاف ہے تو بہت مشکل ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ بہت میرے خلاف تھا، کئی سالوں سے وہ موقع ڈھونڈ رہا تھا، اور اس کو موقع مل گیا. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے پرانی جو کوئی انوائسز تھیں، جو کہ 2 نمبر انوائسز تھیں، سارے گھپلے اس نے میرے پر ڈال دیے. کمپنی مجھے فون پہ فون کر رہی ہے، پی آر او مجھے فون پہ فون کر رہا ہے، کسٹمر مجھے فون پہ فون کر رہا ہے. میں تو چرچ میں منادی کر رہا ہوں، 4 میٹنگز میں نے اٹینڈ کی تھی اس دن، تو میرا فون ہی نہیں لگا. اور منڈے کو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھاگ گیا، ایبسکونڈڈ ہو گیا، اور انہوں نے پولیس کیس میرے خلاف ڈال دیا. کین یو امیجن چرچ؟ میں آیا ہوں اور مجھے یہ نیوز ملی ہے، اور مجھے پولیس اسٹیشن سے کال آئی ہے، جبل علی پولیس اسٹیشن سے. اور جب آپ کو شرطہ کال کرے نا تو یہ عصبت والی حالت ہو گئی تھی میری. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میں، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میں اس وقت خدمت میں تھا. یہ 2018 کی بات ہے، 2019-18 کی بات ہے. اور انہوں نے مجھے پولیس اسٹیشن بلایا، شرطے نے، اور میں نے خدا کی خادمہ سے کہا کہ ہمیں کیا وکیل کرنا چاہیے. میں نے تو کچھ نہیں کیا، میری غلطی نہیں ہے. میری غلطی صرف یہ کہ پیسے غلطی سے بس میں لے گیا. میں نے خرچ بھی نہیں کیے تھے، جمع نہیں کرائے تھے. مجھے یاد ہے خدا کی خادمہ نے کہا کہ ہمارا وکیل یسوع مسیح ہے، ہم کوئی وکیل نہیں کریں گے. ہم نے کوئی وکیل نہیں. وکیل 6,000 مانگ رہا تھا درہم. مجھے ابھی بھی یاد ہے، یہ بائبل میں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا جبل علی پولیس اسٹیشن. چرچ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، خدا آپ کو نہ لے کر جائے کبھی کسی پولیس اسٹیشن. وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، اور وہ جبل علی کتنا بڑا پولیس اسٹیشن ہے کہ اس کے اندر لاک اپ بھی ہے. ایک پولیس والا مجھ سے پوچھتا کیا تم نے کیا ہے؟ میں نے کہا یہ اس طرح کا کیس ہے میرے اوپر. کہتا کرمنل کیس ہے؟ آج تو بیٹا اندر ہی جائے گا، تو باہر نہیں آئے گا. پاسپورٹ وغیرہ سب میں لے کر گیا تھا اپنا، اور ان کو میں بول کے گیا تھا کہ اگر میں واپس نہ آیا آپ پاکستان چلی جانا بچوں کو لے کر. یقین مانے وہ پولیس والے کے پاس میں جب گیا ہوں، جب میرا نمبر آیا ہے تو اس نے مجھے کہا تمہارا وکیل کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا کوئی وکیل نہیں ہے. یہ بائبل اٹھا کے میں نے اس کی ٹیبل پہ رکھ دی. کہتا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کتاب مقدس ہے، یہ ہولی بائبل ہے، میں کرسچن ہوں. پھر اس نے میری ساری بات کو سنا، میں نے اس کو سمجھایا. میں نے کہا میں نہیں لڑ پاؤں گا یہ کیس، نہ میری حیثیت ہے، نہ میرے پاس پیسے ہیں. میں اتنی ملٹی ملین ڈالر کمپنی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، میں ان سے نہیں لڑوں گا. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے. میں کرسچن ہوں، اور یہ خدا کی کتاب ہے جو میں پریچ کرتا ہوں، میں خدا کا خادم ہوں. میں نے غلط کام نہیں کیا. اس نے کہا اگر تو نے غلط کام نہیں کیا تجھے کچھ نہیں ہوگا. اور ایک پروسیس چلا، 3-4 مہینے 6 مہینے لگے. پولیس اسٹیشن آنا جانا رہا، سارا کچھ ہوا. انہوں نے اور میرے پہ پریشر ڈالا اور مسئلے کیے. پھر میں نے کمپنی جوائن کر لی. انہوں نے کہا یہ کمپٹیشن کمپنی ہے، یہ آپ نے کیوں جوائن کر لی؟ انہوں نے اور زیادہ میرے پر جو ہے وہ الزام ڈال دی، کیس کے اوپر کیس ٹھوک دیا. آپ یقین مانے کہ میں ایسے تھا جیسے واقعی یہ سب چڑھائی ہو گئی ہے. اور خدمت ایک دن بھی ہم نے نہیں روکی، خدمت چلتی رہی، چرچ چلتا رہا، بپتسمے ہوتے رہے، ہم خدا کی حضوری میں جھکتے رہے. ہم نے چرچ کو انوالو کیا، ہم ہیکل میں اکٹھے ہوئے، ہم سب ایک ساتھ روزہ رکھ کر دعا کرتے تھے. خدا نے فتح سے بڑھ کے غلبہ دیا، خدا نے بری کیا اس کیس سے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. اوہ تھینک یو جیزس. آپ کو پتہ ہے آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے جب آپ پہ پولیس کیس ہو. آپ کو نہیں پتا، آپ پہ نہیں ہوا کبھی. آپ ٹریول نہیں کر سکتے.
خدا مجھے آنے والے دنوں میں 1 نہیں 2 نہیں 7 کنٹریز میں لے کر گیا, اور ایئرپورٹ میرے لیے ایسے ہو گیا تھا جیسے بس اسٹیشن ہوتا ہے. کوئی میری انٹری اور ایگزٹ پر کوئی پرابلم نہیں ہوئی. وہ دن ہے, آج کا دن ہے عزیزوں, کبھی خدا نے کوئی پرابلم نہیں ہونے دی. یہ 2018-19 کی میں بات کر رہا ہوں, آج 2025 میں ہے. دنیا میں پھرتا ہوں, یسوع کے نام کو جلال دیتا ہوں. اسی گورنمنٹ نے مجھے گولڈن ویزا دیا ہے. ہاللیلویہ. ہے نا پھر یسوع جیسا کوئی نہیں. وہ بجاؤ زوردار تالیاں یسوع کے لیے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. یار تاڑے پادری تے کی ہوئے ہے ویسے ہیں, ایسا پادری نہیں آپ کو ملے گا, میں سچ بتا رہا ہوں. ہاللیلویہ. آپ کو برکت ملی اس گواہی سے. یہ لائیو میں نے بولا ہے کیونکہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. ہاللیلویہ. جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ, وہ جنگ کدی, کیا ہی بات ہے. ہاللیلویہ. آگے بڑھیے جی, پھر کیا ہوا؟ 13ویں آیت. اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداون کے حضور کھڑا رہا. اسی لیے ہم بولتے ہیں پوری فیملی, بولیں پوری فیملی, پوری فیملی چرچ ہے. ہسبینڈ نہیں آ رہا, ہسبینڈ آ رہا ہے تو بیوی نہیں آ رہی, بیوی اور ہسبینڈ آ رہے ہیں تو بچے کہاں ہیں؟ وہ پاکستان چھوڑے میں, وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جی نانی سنبھال رہی ہیں, دادی او نانی دادی وہ نہیں سنبھال سکتی, آپ ان کے ماں باپ ہو, آپ نے جمع ان کو, آپ نے پیدا کیا, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. پوری فیملی کا ایک ساتھ چرچ آنا ضروری ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ایک بندے پہ, اب مجھے بتائیں میرے پہ اٹیک کیوں کیا ڈیول نے؟ کیونکہ میرے پہ اٹیک ہوگا, میں بیہائنڈ بارز جاؤں گا, میں دبئی سے اگر باہر جاؤں گا تو چرچ افیکٹ ہوگا, میری فیملی افیکٹ ہوگی. پورے چرچ میں کسی پہ اٹیک نہیں ہوا, سیدھا میرے پہ اٹیک ہو گیا. آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو آپ اگر ایک فیملی کے ساتھ ہیں, میں اس چیز سے نکلا ہوں کیونکہ میری بیوی میرے ساتھ تھی, میرے یہ دونوں بچے زبدیل شاہان یہ رو رو کے دعائیں کرتے تھے. آپ کو ایز اے فیملی کٹھے ہونا ہے. فیملی دیٹ پریز ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر. بولے میرے ساتھ, فیملی دیٹ پریز ٹوگیدر اسٹے ٹوگیدر. آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں, روکھی سکھی کھائیں جیسے بھی, یا تو ان کو یہاں لے آئیں یا پلیز وہاں واپس, کوئی نہیں آپ کو بولے گا پاسٹر کے وہاں واپس چلے جاؤ, لیکن اپنی فیملی کے ساتھ رہیں. پلیز اس بات کو سمجھیں, یہ ببلیکل ہے. ہاللیلویہ. اور لکھا ہے کہ اور سارا یہودا, بولیں سارا یہودا, اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداون کے حضور کھڑے رہے. وہ کھڑے رہے جب تک کہ خدا نے ان کو جواب نہیں دے دیا. آپ بھی کھڑے رہیں جب تک خدا آپ کو جواب نہیں دے گا. ہاللیلویہ. آمین. آگے بڑھیے جی, 14ویں آیت. تب جماعت کے بیچ یریل بن زکریا بن بنایا بن یعیل بن متنیہ ایک لاوی پر جو بنی آصف میں سے تھا خداون کے روح نازل. اب سنیں چرچ, تھوڑا سا امیجن کریں. میں اس کی کوئی تصویر مجھے نہیں ملی کہ میں آپ کو دکھا سکتا. ایک بہت بڑی ہیکل ہے, وہ اتنی بھری ہوئی ہے کہ اس کے صحن تک لوگ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پورے یہودا سے لوگ آئے ہوئے, اس میں بیوی بچے لڑکے سب ہیں. پرابلم میں ہے پورا یہودا, اور یہوشافت ابھی دعا کر کے ہٹا ہے, ایسے ہی ہے. اب بیچ میں سے ایک لاوی آتا ہے. وہ لاوی, اس نے یہوشافت سے اجازت نہیں لی, وہ لاوی بیچ میں سے اٹھا ہے. لاوی آپ کو پتا ہے وہ لوگ تھے جو خدا کے عہد کے صندوق کو اپنے کندھے پر اٹھا کے پھرتے تھے. لاوی وہ تھے جن کے پاس دہی حقیقیاں ہوتی تھی. لاویوں کی بڑی ویلیو تھی اور خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے. یہ ایک پوری نسل تھی. سنیں میری بات. اور ایک لاوی کے اوپر کیا ہوا ہے؟ خدا کا روح. بولیے میرے ساتھ, کیا ہوا ہے؟ اس کے اوپر خدا کا روح لاوی کے اوپر نازل ہوا ہے, بادشاہ کے اوپر نہیں ہوا. ہر چیز پاسٹر کے اوپر نازل نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے آج آپ وہ لاوی ہوں, ہو سکتا ہے خدا کا پاک روح آپ کے اوپر نازل ہو جائے اور خدا آپ کو یوز کرے کلام کرنے کے لیے. ہاللیلویہ. کیونکہ یہوشافت نے تو دعا کی ہے, لیکن خدا کا جواب, آپ حیران ہوں گے کہ خدا کا جواب خدا نے دیا ایک لاوی کے ذریعے. پڑھیے جی وہ کیا جواب ہے. اور کہنے لگا, اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشافت, تم سب سنو.
खुदावन तुमको यूं फरमाता है क्या फरमाता कि है? तुम इस बड़े अमवा की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ। अब ये लावी नहीं बोल रहा, आपको समझ आ रही है? ये कौन बोल रहा है? ये खुदा बोल रहा है। मुंह किसका है? लावी दा। चुना कौन किया है? लावी। खुदा का रूह उस पर है, लेकिन बात बोल कौन रहा है? खुदा। बोले खुदा। खुदा इसी तरह आपको भी इस्तेमाल कर सकता है दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हालेलुया। खुदा का रूह जब आपके ऊपर आएगा, आप बोलेंगे, खुदा आपके थ्रू काम करेगा। चर्च, आपको समझ आ रही है? और वो बादशाह से बात कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक अथॉरिटी है। हालेलुया। आप जब पाकरू से भर के बोलेंगे, मैं ताड़ी सुनांगा, मैं सुनूंगा, हाँ जी बोलो, असी सुनांगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि खुदा का रूह आप में से बोल रहा है। हालेलुया, आमीन। फिर क्या उसने बोला कि तुम सब मेरी सुनो, ना डरो ना घबराओ, ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात खुद खुदा ने कही है, ये किसी इंसान ने नहीं कही है। खुदा ने कहा ये जंग तुम्हारी नहीं है। ना डरो, बोले ना डरो ना घबराओ। वो जो बड़ी आर्मी आई हुई है, उस बड़ी प्रॉब्लम से मत डरो, मत घबराओ। खुदा कह रहा है ये जंग तुम्हारी है ही नहीं। आय हाय, ये जंग खुदा की है ही नहीं, ये जंग मेरी है। हालेलुया। खुदा क्या कहता है? ये जंग तुम्हारी नहीं, ये किसकी है? खुदा की है। तो खुदा लड़ेगा आपकी जंग। और क्यों खुदा की ये जंग है? क्योंकि आप खुदा के हैं। हालेलुया। अगर आप खुदा के नहीं हैं तो फिर ये आपके ही कर्मों की सजा है जो आपके ऊपर आई। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन आप खुदा में हैं तो खुदा आपको क्या कहता है? ये जंग तुम्हारी नहीं है, ये जंग तो मेरी है। हालेलुया। ये जंग खुदा की है। आमीन। आगे बढ़िए जी। फिर क्या हुआ? 16वीं आयत। तुम कल उनका सामना करने को जाना। हाँ जी। देखो वो सीस की चढ़ाई से आ रहे हैं और दश्ते यरूएल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। तुम उनका सामना करने जाना। बोले जाना। देखें, सुने मेरी बात, इधर देखें चर्च, सामना तो करना पड़ेगा। मुझे बताएं मैंने किया या नहीं? मैं गया ना पुलिस स्टेशन, सारे धक्के खाए ना, सामना किया ना, पुरानी कंपनी का भी, आपको पता है नई कंपनी 2 मिनट में ना, ओ भाई हमने किसको रख ली है? क्रिमिनल केस ठोका, क्रिमिनल केस। आप समझ रहे हैं? चर्च, खुदावन किस तरह काम करता है, खुदावन संभालता है। तुम उनका सामने करने जाना, आपको सामना करना पड़ेगा। पास्टर सामना नहीं करेगा आपका, पास्टर आपके बिहाफ पे सामना नहीं करेगा, आपको खुद कर। प्रॉब्लम किसकी है? आपकी या पास्टर की? किसकी है मुझे बताएं? तो सामना भी आप ही को करना है, लेकिन खुदा आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। लेकिन सामना तो आपको ही करना है। कई लोगों में ये भी नहीं है ताकत कि वो सामना कर सके। खुदा आपके अंदर से यहोशफत निकालना चाह रहा है। हालेलुया। यहूदा के कबीले का बब्बर हमारे अंदर गरजता है। हमें किस चीज का डर है? खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। पढ़िए आगे। फिर क्या हुआ? तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। तुम्हें इस जगह पर लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं सिर्फ जाता था, खड़े होता था, मेरे काम हो जाते थे। कोई वकील नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं, एक दिरहम नहीं लगा। आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जाना है, आपको अपने मसले में पड़ना है, उसको जड़ से खत्म करने के लिए सामना करना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम का, और खुदा आपको फतह से बढ़ के गलबा देगा। हालेलुया। फिर क्या हुआ जी? आगे पढ़िए। ए यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना। तुम कतार बांधकर चुपचाप क्या करना? खड़े रहना। बस ये काम करना है। और मैं यकीन माने, मैं अरबी से मैनू आंदी कोई नहीं, तो मैं खड़ा ही रहता सी। मैं आपको सच बता रहा हूं, और चुप ही रहता था, और खुदा सारे काम करता रहता था। हालेलुया। पढ़िए जी आगे। फिर क्या हुआ? और खुदावन की नजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खुदावन की नजात जो तुम्हारे साथ है देखना। मुझे बताइए खुदावन की नजात कौन है? खुदावन की नजात कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह जब आपके साथ है तो फिर आपको किस चीज का डर है? यीशु मसीह नजात है, वो उद्धार है। उस वक्त यीशु मसीह नहीं आए थे, यीशु मसीह फिर भी उनके साथ थे। हालेलुया। वही यीशु आपके साथ है। खुदा ने कहा है नजात तुम्हारे साथ है। याद रखें, छुटकारा जो देता है ना किसी प्रॉब्लम से, वो सिर्फ यीशु दे सकता है आपको।
اور وہ یسوع ہمارے ساتھ ہے. بولیں یسوع ہمارے ساتھ ہے. بولیں ہمارے اندر ہے. ہاللیلویا. اور اس نجات نے ان کو برکت دی. اور آپ کو پتہ ہے بائبل میں یہ ایک اور جگہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم چپ چاپ کھڑے رہنا. میرے ساتھ نکالیے خروج 14 اور اس کی 13ویں آیت. خروج نرگمان 14 اور اس کی 13ویں آیت. ایکسوڈس چیپٹر 14 ورس 13 نکالیے جی. جب بحر کلزم پر لال ساگر پر بنی اسرائیل قوم آ گئی مصر سے نکل کر. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پیچھے فرعون ہے, اس کی فوجیں ہیں, آگے پانی ہے, آگے نہیں جا سکتے. اب وہ بیچ میں پھنس گئے ہیں. یہاں پر موسیٰ نے ان کو کیا کہا سنیں. تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت, چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو. آمین. جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا, جو وہ آج ہی تمہارے لیے کرے گا, خدا کی نجات کے کام کو دیکھو. ہاللیلویا. اور اس وقت بھی جو نجات تھی وہ یسوع مسیح وہاں پر موجود تھا, اور وہ یسوع مسیح تھا جس نے اس پانی کو 2 حصے کر دیا. ہاللیلویا. اور وہی بات, سیم بات کافی عرصے کے بعد جا کے یہوشافت کے تھرو ہم پڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ خدا کا روح بول رہا ہے. ہاللیلویا. اس لیوائٹ کے تھرو کہ نجات تمہارے ساتھ ہے, تم فکر مت کرو. آگے بڑھیے جی. پھر کیا ہوا؟ واپس آئیں گے ہم تواریخ میں. خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو. خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو. آگے کل ان کے مقابلے کو نکلنا, کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے. کل ان کے مقابلے کو ضرور تم جانا, کیونکہ کیا ہے؟ خدا تمہارے ساتھ ہے. تو چرچ سنیں میری بات, آپ کو مقابلہ کرنا ہے. یہ میسج آپ کے لیے کیوں آیا ہے؟ تاکہ آپ لڑنا سیکھیں, آپ جنگ کرنا سیکھیں خداوند کی. ہاللیلویا. خدا کے گیت میں کیا گاتے ہیں کہ جب ساتھ ہے مسیحا. کیوں لکھنے والے نے یہ لکھا ہے؟ جب ساتھ ہے مسیحا تو کیا ہوگا؟ جیت ہم جائیں گے. ہاللیلویا. تو جب مسیح آپ کے ساتھ ہے, وہ نجات ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے, only then you can win. آمین. پڑھیے جی آگے. پھر کیا ہوا؟ اور یہوشافت سرنگو ہو کر زمین تک جھکا, اور تمام یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں نے خداوند کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا. ہاللیلویا. ابھی تک وہ بیٹل گراؤنڈ میں نہیں گئے. سنیں میری بات چرچ, میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں. یہ سارا کام کہاں سے شروع ہوا؟ بری خبر سننے سے, ہیکل میں آنے سے. روزے کی منادی کی انہوں نے, روزے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا, بیوی بچے بزرگ سارے لوگ اکٹھے ہوئے. پھر ایک لیوائٹ کے اوپر خدا کی روح آئی, اس نے پروفیسی کی, اس نے خدا کا کلام سنایا, سب نے آمین بولا کہ بھائی ہم ضرور کل نکلیں گے. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہوشافت نے کیا کیا کہ وہ زمین پر منہ کے بل لیٹ گیا سجدے میں. میں آپ کو یہاں پر نہ بتانا چاہتا ہوں چرچ کہ خداوند نے مجھے اس پرابلم سے کیسے نکالا. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں دکھاؤں گا, ورنہ نہیں دکھاؤں گا. آج آپ میں سے جو اپنی پرابلم سے نکلنا چاہتا ہے, اس جنگ کو جیتنا چاہتا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ خدا لڑے یہ جنگ, کیونکہ یہ جنگ آپ کی نہیں ہے, خدا کی ہے, تو آپ کو یہوشافت بادشاہ, یاد رکھیں وہ بادشاہ تھا. وہ کون تھا؟ وہ بادشاہ تھا. اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی. ہیکل میں خدا کی حضوری میں وہ لکھا ہے کہ وہ کیا کیا جی؟ اس نے پڑھیے, وہ منہ کے بل کیا لکھا ہے؟ یہوشافت سرنگو ہو کر زمین تک جھکا. وہ سرنگو ہو کر زمین تک جھکا. آپ ذرا انگلش کی بائبل پڑھیں گے, اس میں کیا لکھا ہے؟ Jehoshaphat bowed down with his face to the ground. یہ وہ پوزیشن ہے چرچ, یہ وہ پوزیشن ہے جس کے اندر خدا نے مجھے فتح دی ہے. اگر آپ اس طرح نہیں جھکے, یا اگر آپ اس طرح نہیں جھکتے ہیں, آپ فتح نہیں پائیں گے. خدا چاہتا ہے آج آپ کو کہ آپ اس طرح منہ نیچے کر کے فیس ڈاؤن خدا کی حضوری میں جھکیں, اور خدا آپ کو فتح سے بڑھ کے غلبہ دے گا. ہاللیلویا.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुने मेरी बात, मैंने आपको ये करके क्यों दिखाया, खुद क्यों करके दिखाया? मैं किसी बेटे को बुला सकता था, मैंने खुद क्यों किया? जब वो बादशाह खुदा की हजूरी में झुक सकता है तो मैं नहीं झुक सकता? मुझे तो मेरे खुदा ने ऐसे ही झुकना सिखाया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अजीज़ों कि सालों से हमारी ये रूटीन है, मेरी, खुदा की खादमा की और जब्दियल की और शयान की, कि हम सुबह उठते साथ ही इस तरह होते हैं एग्जैक्टली, चाहे किसी होटल के कमरे में हो, चाहे हमारे घर में कोई मेहमान हो, हम कहीं पर भी हों, हमने उठते साथ ही इस पोजीशन में जाना है, खुदा को सिजदा करना है। सोने से पहले भी इसी, चाहे जितनी मर्जी नींद आ रही हो, आपको पता है कितनी नींद आ रही होती है, बंदा बस लेटे और सो जाए, लेकिन इस पोजीशन में जाए बगैर हम चारों में से कोई बेड पर नहीं जाता है। ये अगर आप करना शुरू कर देंगे, खुदा आपकी जंग लड़ेगा, आपको फतह से बढ़ के गलबा देगा, आपको, आपका सर कभी नहीं झुकेगा इंसानों के सामने। ओ यस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ओ यस, मैं कहता हूं जो खुदा की हजूरी में लोग इस तरह झुकते हैं जैसे मैंने आपको झुक के दिखाया है, खुदा दुनिया के सामने आपको सर बुलंद करता है, आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगा। लेकिन जो खुदा के आगे झुकते हैं, तो आज से कितने लोग हैं जो इस तरह झुकने की कोशिश करेंगे, मुझे बताएं। हालेलुया, जोरदार तालियां फिर यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया, यीशु जैसा, यीशु जैसा। हमारा टाइम बहुत तेजी से जा रहा है, प्लीज जरा पढ़ दीजिए। हालेलुया। और वो सुबह सवेरे उठकर और बनी कहात और बनी कुरा लावी बुलंद आवाज से खुदावंद के इस्राएल के खुदा की हम्द करने को खड़े हो गए जी। और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तकवा में निकल गए जी। और उनके चलते वक्त यहोशप्पत ने खड़े होकर कहा, हाँ जी, ऐ यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, मेरी सुनो, मेरी सुनो। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो जी, तो तुम कायम किए जाओगे। आगे उसके नबियों का यकीन करो हाँ, तो तुम कामयाब होगे। उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। ਇੱਥੇ रह जाने हैं ऐसी। हम नबियों को क्या समझते हैं, हम पास्टरों को क्या समझते हैं, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕੜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। मैं कह रहा हूं आप लोगों को कुछ नहीं पता, आप लोग बहुत बुरा करते हैं जो पास्टर को एटीट्यूड दिखाते हैं। अब मुझे बताएं कि मैं, जो मेरे पास्टर्स हैं, जिनसे मैंने सीखा है, जो मेरे रूहानी पिता हैं, मेरी कभी हालत देखा कि नहीं क्या होती है? मैं उन्हों का मुंह चुम रहा, उन्हों का हाथ चुम रहा, मैं ऐसे करके खड़ा होता हूं, वो कुछ भी मुझे कह सकते हैं, मैं उफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उन्होंने रूहानी जन्म दिया है। हालेलुया। और खुदा का कलाम ये कहता है कि जिसके मुंह में खुदा का कलाम है वो दो चंद इज्जत के लायक है। डबल ऑनर, बोले डबल ऑनर, ये बाइबल में लिखा हुआ है। यस, पढ़ दिए मेरे साथ, पहला तिमोथियस निकालिए, ये बहुत जरूरी बात है। पहला तिमोथियस 5:17, पहला तिमोथियस 5:17 में क्या लिखा है? कौन से वो लोग दो चंद डबल इज्जत के लायक हैं, वो कौन लोग हैं? पढ़िए। जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, जो लीडर्स, इंग्लिश में लिखा हुआ है लीडर्स, आगे, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं। खासकर वो लोग जो कलाम सुनाने में और तालीम देने में क्या करते हैं जी? मेहनत करते हैं। दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। इज्जत के लायक समझे जाएं। हालेलुया। सब ऐसे करें, दो चंद, सब करें दो चंद। कई लोग इंज कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा चर्च ना करें, मेरी इज्जत मुझे कोई परवाह नहीं है। इज्जत तेरी बताएगा याकूब दा खुदा। छोटी छोटी बातों का बुरा मनाना, इसमें आपका अपना नुकसान है, पास्टर का कुछ नहीं जाएगा। आप चर्च से दूर हो जाएंगे, आप इस कलाम से दूर हो जाएंगे। नबियों की सुन्नी है, ये प्रोफेटिक वर्ड जब निकल रहा है तो खुदावंद हमें भी नबी के तौर पे इस्तेमाल करता है। अगर हम एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहे हैं तो आपको खुदा के खादमों की जो कलाम सुनाते हैं, सुने मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा वर्शिपर की इज्जत ना करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनका दर्जा और है। लेकिन जो कलाम सुनाते हैं, जो मेहनत करते हैं, हालेलुया, वो डबल इज्जत के लायक हैं। हालेलुया। तो अगर आपके खादिम के मुंह से, पास्टर के मुंह से खुदा का कलाम निकल रहा है, उसकी सुने कि वो आपको क्या कह रहा है।
کیونکہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. میں اگر آج کامیاب ہوا ہوں تو اس لیے ہوا ہوں کیونکہ میں آج بھی, حالانکہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں انڈیپینڈنٹ ہوں, خدا نے مجھے ایک انڈیپینڈنٹ چرچ دی ہے, میں کسی کا ادھین نہ بھی ہوں تو چلے گا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ لیکن نہیں, بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ساری زندگی ادھین رہنا ہے, ہاللیلویا, اپنے لیڈروں کے. اور آج بھی یہی ہوتا ہے عزیزوں, اسی لیے خدا ہمیں دن بدن ہر ہفتے بڑھا رہا ہے اور برکت دے رہا ہے. آمین. واپس جائیں گے جی, تواریخ میں جائیں گے اور اس کو فنش کریں گے. پڑھ دیجیے. اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا جی تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں جی اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں جی اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو ہاں. کیونکہ اس کی رحمت ابد ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک لائن بنائی, اس نے ان لوگوں کو آگے کھڑا کیا, آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے صرف ورشپ کرنی ہے. ہاللیلویا. سوچیں یہ کیسی جنگ ہے, اٹس ون آف اے کائنڈ جنگ. یہ ایسا بیٹل آج تک کبھی بائبل میں ریکارڈ نہیں ہوا. کوئی ہتھیار نہیں, کوئی چھری, کوئی کانٹا, کوئی چمچ, کچھ نہیں. صرف کیا ہو رہا ہے, آگے کون ہے, صرف اور صرف ورشپر ہیں, اور وہ ورشپ کر رہے ہیں, اور وہ گیت گا رہے ہیں, اور وہ خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں. ہاللیلویا. آگے پڑھیے جی, پھر کیا ہوا؟ جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی عمون اور مواب اور کوئے شائر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا, سو وہ مارے گئے. ان شارٹ آپ کو پتہ کیا ہوا, 3 جو قومیں ان پر حملہ کرنے آ رہی تھی وہ آپس میں لڑنے لگی. ہاللیلویا. یہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے. خدا نے ان کے اندر, سنیں, ایک کنفیوژن کی اسپرٹ بھیجی. 3 لوگ, 3 قومیں ایک ہو کر یہودا کو ماننے آ رہے ہیں, یہودا کے لوگوں کو, سنیں, لیکن خدا ایسا کرتا ہے. خدا کنفیوژن کی اسپرٹ خدا نے ان میں ڈالی, اور وہ تینوں پہلے دونوں ایک ہو کر ایک کے خلاف ہوئے, اس کو انہوں نے مار دیا. اور اس کے بعد آگے کیا لکھا ہے جی, پھر پڑھیے 23 ورس. کیونکہ بنی عمون اور مواب کوئے شائر کے باشندوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. ہاں, وہ دونوں مل کر ایک اور کے خلاف کھڑے ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو بالکل تحقیق اور ہلاک کریں. ہاں. اور جب وہ شاعر کے باشندوں کا خاتمہ کر چکے جی تو آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے. تو آپس میں پھر وہ ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے. سنیں چرچ, کنفیوژن ایسے خدا کام کرتا ہے. خدا وہاں خود نہیں پہنچ گیا, خدا نے کوئی فرشتے نہیں بھیجے, خدا جڑ سے ختم کر دے گا. وہ 3 قومیں, وہ بڑا انبوا تھا, وہ لارج آرمی تھی, وہ ایک بڑی پرابلم, ایک بڑی تباہی آ رہی تھی ان کی طرف, وہ آپس میں ہی لڑ کر جو ہے وہ ختم ہو گئے. ہاللیلویا. جو انگلیاں آپ کی طرف اٹھتی ہیں, جو زبانیں آپ کی طرف کھلتی ہیں, جو ہاتھ آپ کی طرف اٹھتے ہیں, خدا ان کو خود ہی آپس میں ختم کرنے کی قوت رکھتا ہے. آپ تک وہ پہنچ بھی نہیں سکتی ہیں. ہاللیلویا. پھر کیا ہوا جی؟ اور جب یہودا نے دید بانوں کے برج پر جو بیابان میں تھا پہنچ کر اس اموا پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں اور کوئی نہ بچا. آج سنیں یسوع مسیح کے نام سے, سنیں ادھر دیکھیں میری, آج آپ اپنی پرابلم کی لاش کو دیکھیں گے. ہاللیلویا. یو ول, بجا دیں یسوع کے لیے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. بیٹا یہ دروازے میں نہ کھڑے ہو, اندر آ کے کھڑے ہو, سارے نہ کھڑے ہو دروازے, اندر آؤ, اندر آؤ, اندر اندر, دروازے میں نہ کھڑے ہو, ادھر جاؤ باقی. سنیں میری بات, آج آپ کیا کریں گے, آپ جو بھی آپ کی پرابلم ہے, آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہے, اس کی ڈیڈ باڈی آج یہاں سے دیکھ کر جائیں گے آپ. ہاللیلویا. اس کا جنازہ دیکھ کر جائیں گے. ہاللیلویا. خدا نے مار دی ہے وہ پرابلم, جڑ سے ختم ہو گئی ہے یسوع مسیح کے نام سے. وہ پرابلم زندہ نہیں ہے, وہ پرابلم مر چکی ہے یسوع کے نام سے. کتنے لوگ وشواس کرتے ہیں؟ خدا آپ کو روحانی عالم میں ان پرابلمز کی لاشیں دکھانے والا ہے. ہاللیلویا. آپ کی فائنینشیل پرابلم ہے, اس کو ڈیڈ دیکھیں گے یسوع مسیح کے نام سے. روحانی پرابلم ہے, اس کو ڈیڈ دیکھیں گے. بچہ بیمار ہے, اس بچے کی بیماری کو آپ مرا ہوا دیکھیں گے. شادی میں پرابلم ہے, اس شادی کی پرابلم کو you will see dead in the mighty name of Jesus. ہاللیلویا. اتنی بڑی آرمی کو جب پرمیشور مار سکتا ہے, آپ کی چھوٹی سی پرابلم کیا چیز ہے؟ ہاللیلویا. بولیں وشواس کریں, حمد کے گیت گائیں. ہاللیلویا. اور دیکھیں خدا کیسے کام کرے گا. آگے پڑھیے جی, پھر کیا ہوا؟
जब यहोशाफात और उसके लोग उनका माल लूटने आए हाँ तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि वो उनको ले जा भी ना सके। और माल गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसको बटोरने में लगे रहे। सुने चर्च, इधर देखिए मेरे, सुने यहाँ पर क्या हुआ है। ऐसी स्टोरी, ऐसी बाइबल का वाक्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। 3 फौजें मारने आई, तीनों आपस में लड़के मर गई। तीनों की लाशें वहां पर देखी, सिर्फ लाशें नहीं उनको मिली। वो जब वहां पहुंचे, उनके जाने से पहले एक भी सोल्जर जिंदा नहीं था। सुन रहे हैं मेरी बात? एक भी प्रॉब्लम आपकी बाकी नहीं रहेगी। ना सिर्फ प्रॉब्लम मरी, बल्कि में उनके पास जो लोग मरे वहां पर, उनके पास बहुत से हीरे जवाहरात, उनके पास बहुत सी दौलत थी। वो सारी की सारी दौलत जो है वो यहोशाफात और उसके लोगों को मिल गई। हालेलुया। खुदा आपको फतह से बढ़ के गलबा, इसको बोलते हैं कि यू आर मोर देन कॉन्करर्स। आप लड़ने जा रहे हो, खुदा उल्टा आपको ब्लेस करके भेज रहा है। आप अपनी प्रॉब्लम को दूर करना चाह रहे हो, खुदा आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सुने, योर बैटल ग्राउंड will turn into your blessing, your place of your blessing. हालेलुया। आप जा रहे हो लड़ने, लेकिन आपको पता ही नहीं है वो तो मेरी ब्लेसिंग की जगह है। वहां पर तो मुझे इतनी चीजें मिल जाएंगी कि 3 दिन लगे उनको। कितने दिन लगे? ओ कम ऑन चर्च, 3 दिन लगे उनको वो चीजें इकट्ठी करने के लिए। सोचें कितनी ढेर सारी चीजें होंगी। हालेलुया। खुदा आपको ऐसी बरकत देना चाहता है। क्या आप रिसीव करते हैं इस चीज को? मुझे बताएं यहोशाफात ने क्या किया? ये सारी प्लानिंग कहाँ हुई है? मुझे बताएं। चर्च में। बोलें चर्च में। कलाम कहाँ पर हुआ है? मुझे बताएं कहाँ पर हुआ है? प्रोफेसी कहाँ पर हुई है? रोजा कहाँ रखा गया है? हालेलुया। जो लोग चर्च आते हैं, खुदा उनको बरकत देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा खुश होता है जब आप कहते हैं। वो खुश हुआ है जदों मैनू आखन लगे कि आओ खुदावंदे घर चल। तुसी खुश होंदे, आओ बुर्ज खलीफा चलिए। हालेलुया। पढ़ दीजिए आगे, एंड कर दें, पढ़ते हैं। और चौथे दिन वो बराका की वादी में इकट्ठे हुए, क्योंकि उन्होंने वहां खुदावन को मुबारक कहा। आगे 27 वर्स पढ़ें। जब वो लौटे, यानी यहूदा और यरूशलेम का हर शख्स और उनके आगे आगे यहोशाफात, ताकि वो खुशी खुशी यरूशलेम को वापस जाएं, क्योंकि खुदावन ने उनको उनके दुश्मनों पर शादमान किया। आगे सो वो सितार और बरबत और नरसिंगे लिए यरूशलेम में खुदावन के घर में आए। हालेलुया। और खुदा का खौफ उन मुल्कों की सब सल्तनतों पर छा गया। आमीन। जब उन्होंने सुना कि इस्राएल के दुश्मनों से खुदावन ने लड़ाई की है। आगे लास्ट वर्स पढ़ दें। सो यहोशाफात की मुमलकत में अमन रहा, क्योंकि उसके खुदा ने उनसे चारों तरफ अमान बख्शी। आमीन। खुदा आज आपको पीस देना चाहता है। आपके चारों तरफ ना प्रिंस ऑफ पीस यीशु मसीह। बहुत से लोग हैं जो आज डिस्टर्ब हैं। बहुत से लोग हैं जो उनका फ़ोन बजता है, बुरी खबरें आती हैं, मैसेज आता है, बुरी खबरें आती हैं। आज खुदा क्या कह रहा है? चारों तरफ एक तो यीशु की दहशत फैलने वाली है। हालेलुया। सबको पता लग जाएगा यार इन्हू ना छेड़ना, यार यीशु दा खून खरीदा है, इसको छेड़ेंगे तो हम मरेंगे। आमीन। और उसके बाद चारों तरफ अमन व अमान होने वाला है। जहाँ यीशु मसीह आता है वहाँ पर पीस आता है, क्योंकि वो खुद अमन का शहजादा है। हालेलुया। खड़े हो जाइए अपने कदमों पे और तालियां बजाएंगे हम यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। खुदावन के इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाइए, हम प्रेयर करते हैं। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तू हमारी जंग लड़ता है। खुदावन तूने कहा ये जंग तुम्हारी नहीं, ये बल्कि खुदा की जंग है। आपकी जंग आपकी नहीं है, खुदा की है। लेकिन याद रखें चर्च, ये मैसेज आपके लिए क्यों आया है? ताकि जो काम यहोशाफात ने किया वो आपको भी करना है, जो यहूदा के लोगों ने किया वो आपको भी करना है। स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आप रोज़ा नहीं रखते थे तो रोज़ा रखना शुरू कर दें। अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें और पास्टरों की इज्जत करना सीखें, उनका आदर करें। खुदा का कलाम कहता है आप कामयाब होंगे। हालेलुया। और खुदा आपके बैटल ग्राउंड को विल टर्न योर बैटल ग्राउंड इन द प्लेस ऑफ ब्लेसिंग। आप जा तो लड़ने रहे होंगे, लेकिन खुदा ने आपके लिए वहां पर तोहफे, गिफ्ट्स, आपके लिए बेनिफिट रखे हुए हैं वहां पर। दुआ करें चर्च। मैं चाहता हूं 2 मिनट हम दुआ कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है। अपने लबों को खोलें।
اور خداوند آپ کو لاشیں دکھا رہا ہے, آپ کی پرابلمز, یو ول سی یور پرابلم ڈیڈ. مر گئی ہے وہ پرابلم, مر گئی ہے, مر گئی ہے, مر گئی ہے, مر گئی ہے. ڈیڈ 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 ڈیڈ. آؤٹ 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 ان دا مائٹی نیم آف جیسس. میں ہر اس پرابلم کو حکم دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے, جو آپ کو ڈراتی ہے, آپ کو تنگ کرتی ہے, پیسوں کی تنگی, ڈیڈ ان دا نیم آف جیسس. ساری بیماریاں بدن کے اندر سے ڈیڈ ان دا نیم آف جیسس. پربھو مجھے لاشیں دکھا رہا ہے بیماریوں کی. ہاللیلویا. آپ کے فائنینسز, آپ کا بینک اکاؤنٹ جو اس وقت ڈیڈ ہے, وہ جیوت ہو جائے گا. ہاللیلویا. آپ کے قرضے سارے مرنے والے ہیں. خدا آپ کو فتح سے بڑھ کے غلبہ دے گا. خدا مجھے دکھا رہا ہے کچھ لوگ ہیں ان کی زبانیں بند ہیں, خدا ان کی زبانوں کو کھول رہا ہے. خدا ان کی روحانی زندگیوں کو جیوت کر رہا ہے. بہت سی پاپ کی زندگیاں ڈیڈ ہو رہی ہیں. خدا نے آپ سے آج یہ کلام کیا ہے چرچ. ہاللیلویا. جب یہوشافت کو خدا نے برکت دی ہے تو وہ خدا آپ کو بھی برکت دے گا. ہاللیلویا. آپ مت ڈریں, مت گھبرائیں, کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. جب ساتھ ہے مسیحا, جب ساتھ ہے مسیح, جیت ہم جائیں گے, جیت ہم جائیں گے, جیت ہم جائیں گے. کیوں تو ڈرتا ہے, کیوں تو ڈرتا ہے, تیرے لیے وہ لڑتا ہے. کیوں تو ڈرتا ہے, تیرے لیے وہ لڑتا ہے. نہ رتھ, نہ رتھ نہ گھوڑے, نہ رتھ نہ گھوڑے وجے دلائیں گے. جب ساتھ ہے مسیحا, جب ساتھ ہے مسیحا, جیت ہم جائیں گے. دوبارہ کہیے, جب ہے ساتھ, جب ساتھ ہے مسیح, گاتے جائیے, گاتے جائیے, ہم جائیں گے. پھر سے, جب ساتھ ہے مسیح, جیت ہم جائیں گے, جیت ہم جائیں گے. ہم فتح پائیں گے, جیت ہم جائیں گے, ہم فتح پائیں گے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے. آسمانی پتا یسوع مسیح کے نام سے, خداوند یہ تو نے فرمایا یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے. خداوند ہم شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے. تو نے ہمیں سمجھایا کہ یہ کیسے جنگ ہماری نہیں ہے, اور یہ کیسے جنگ تیری ہو گئی ہے, اور کیسے تو اس جنگ کو لڑتا ہے, اور کیسے ہمیں بس جا کر کھڑے ہونا ہے. ہاللیلویا. ہمیں تو گیت گانے ہیں. ہاللیلویا. اور تو نے ہمیں دعا کرنی سکھائی, اور تو نے ہمیں کلام کو آنر کرنا سکھایا. تو نے ہمیں آج چرچ کی ویلیو کو سمجھایا ہے کہ جب پرابلم ہے تو چرچ آنا ہے, پریوار کے ساتھ آنا ہے. اور تو نے ہمیں آتمک پریوار دیا ہے. پربھو ہمارا ایمان ہے خداوند, ہم آئے تو یہاں پر پرابلم کے ساتھ تھے, لیکن تو نے ہماری پرابلموں کو مار دیا ہے. ہاللیلویا. اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ یہاں پر پڑی ہیں. اور خداوند تو نے ہمارے بیٹل گراؤنڈ کو بلیسنگ میں بدلا ہے, اور ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں, بلیس ہو کر جا رہے ہیں, گواہیوں کو لے کر جا رہے ہیں, جو سب سے بڑی دولت ہے, نجات کو لے کر جا رہے ہیں. ہاللیلویا. آسمانی باپ, میں شکر کرتا ہوں آج کے سارے کلام کے لیے جس میں تو نے ہمیں بڑی برکت دی. خدا میرا ایمان ہے خداوند اس کلام کے وسیلے ڈھیر ساری گواہیاں آئیں گی, اور وہ ساری گواہیاں تیرے جلال کے رہنے والی ہیں. ہمیں اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دینا. یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں, آمین. اپنی آنکھوں کو بند رکھیں. ہاللیلویا. ہم خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے,
perché avrei successo. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت خاص طور پہ حاضر جماعت کے ساتھ اور کل ایماندار کلیسیا